رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی مثال صحابہ کی زندگی سے اگر ہم تلاش کریں تو عجیب عجیب حالات کا مشاہدہ ہوتا ہے. محبت کیسی تھی؟ اپنی معلوفات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی مرغوبات کو، اپنی چاہتوں کو محبت رسول کے قدموں میں ڈال کر کے ہمیشہ اس کو چھوڑ دینے کا جذبہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا. حضرت سعد صحابی جلیل، آپ کو معلوم ہے کہ وہ کالے تھے، رنگ ان کا کالا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سوال کیا، سعد تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا حضور مجھ کالے کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ آپ نے فرمایا سعد بنو ثقیف کے سردار کے پاس جاؤ اور جا کر کے پیغام دو اس کی بیٹی سے، اور یہ کہنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے. حضرت سعد بنو ثقیف کے سردار کی بیٹی کے پاس پیغام لے کر کے پہنچ گئے. جب سردار سے وہ ذکر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، سردار نے کہا کہ کالے کلوٹے سے اپنی بیٹی کے میں شادی کروں گا؟ انکار کر دیا. اندر صاحبزادی سن رہی تھی، سردار کی بیٹی سن رہی تھی. انہوں نے آواز دی رکیے، اور اپنے باپ کو بلایا اور کہا کہ آپ نے غور کیا کس نے بھیجا ہے؟ آپ نے یہ سوچا کس نے جو ہے یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس پہ ہم نے نہیں غور کیا. کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. آپ معافی مانگیے، آپ جا کر کے آپ کے حضور میں توبہ کیجئے اور میری شادی تو انہی سے کر دیجیے. اللہ کے رسول جو چاہیں ہم اس کو کیسے جو ہے نکار کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ محبت رسول کی ایک شان امتیازی. حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ، عجیب و غریب واقعہ. حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے موقع پہ پیچھے رہ گئے تھے، نہیں جا سکے تھے. ایک روز اپنے گھر آئے، گرمی کا شدید زمانہ، کھجوروں کے پکنے کا زمانہ. گھر والوں نے اوپر چھت کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر کے، چاندنی بچھا کر کے، اور اس کو بہت عمدہ بنایا تھا. جب وہاں اوپر گئے اور انہوں نے یہ منظر دیکھا، کہنے لگے میرے آقا، میرے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحرا نوردی کریں، اس لو کے تھپیڑوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تبوک کی سرحد پہ موجود ہوں، اور ہم یہاں ان آسائشوں کے ساتھ رہیں. اسی وقت نیچے اترے، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور تبوک کی جنگ میں آپ شریک ہو گئے. یہ محبت تھی. حضور نے ایک آواز لگائی، چلو تبوک کے مقام پہ چلنا ہے. سارے صحابہ باغات میں کھجوریں لگی ہوئی ہیں، سارے خوشے بھرے ہوئے ہیں، اور سال بھر ان کی معاشی زندگی کا یہی ذریعہ تھا. لیکن اللہ کے رسول نے آواز دی ہے، لہذا کیا مجال کی کوئی پیچھے رہ جائے. اور اگر پیچھے بھی رہ گئے، حضرت کعب بن مالک جیسے پیچھے رہ گئے، روزانہ سوچتے رہے آج نکلیں گے، آج نکلیں گے، آج نکلیں گے، لیکن نہیں جا پائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہو گئی. جب واپس ہوئے تو حضرت کعب بن مالک حاضر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ. فرمایا حضور کیا اپنی اہلیہ کو طلاق دے دوں؟ فرمایا کہ نہیں، ان کو مائکے بھیج دو. آپ نے کہا ان سے کوئی بولے نہیں، یہ سلام کریں تو سلام کا جواب نہ کوئی دے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں آتے، سلام کرتے تو حضور منہ پھیر لیتے تھے. بار بار آتے تھے، یہاں تک کہ اپنے بھائیوں کے باغات میں گئے، انہیں سلام کیا تو وہاں بھی کوئی جواب دینے والا نہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول نے روک دیا. ایسی محبت، سارے رشتوں پہ یہ رشتہ محکم، سارے تعلقات پہ اس کی استواری. کیوں؟ انہوں نے اس حکم کے خلاف کیا تھا. بالآخر 50 روز تک یہی حالت قائم رہی. اللہ رب العزت نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے توبے کو قبول فرمایا، پھر راضی ہو گئے
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ والہانہ تھا کہ آپ کے سوا کچھ اور وہ دیکھتے نہیں تھے، کسی کو سنتے نہیں۔ ناظرین، اب وقفے کا وقت ہو چکا ہے، اس وقفے کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو ہم پھر جاری رکھیں گے اور آپ سے روبرو ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ اللہ کے رسول جو چاہیں ہم اس کو کیسے نکار کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ محبت رسول کی ایک شان امتیازی۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ، عجیب و غریب واقعہ، حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے موقع پہ پیچھے رہ گئے تھے، نہیں جا سکے تھے۔ ایک روز اپنے گھر آئے، گرمی کا شدید زمانہ، کھجوروں کے پکنے کا زمانہ، گھر والوں نے اوپر چھت کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر کے، چاندنی بچھا کر کے اور اس کو بہت عمدہ بنایا تھا۔ جب وہاں اوپر گئے اور انہوں نے یہ منظر دیکھا، کہنے لگے میرے آقا، میرے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحرا نوردی کریں، اس لو کے تھپیڑوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تبوک کی سرحد پہ موجود ہوں اور ہم یہاں ان آسائشوں کے ساتھ رہیں۔ اسی وقت نیچے اترے، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور تبوک کی جنگ میں آپ شریک ہو گئے۔ یہ محبت تھی۔ حضور نے ایک آواز لگائی، چلو تبوک کے مقام پہ چلنا ہے۔ سارے صحابہ، باغات میں کھجوریں لدی ہوئی ہیں، سارے خوشے بھرے ہوئے ہیں، اور سال بھر ان کی معاشی زندگی کا یہی ذریعہ تھا، لیکن اللہ کے رسول نے آواز دی ہے، لہذا کیا مجال کی کوئی پیچھے رہ جائے، اور اگر پیچھے بھی رہ گئے حضرت کعب بن مالک جیسے پیچھے رہ گئے، روزانہ سوچتے رہے آج نکلیں گے، آج نکلیں گے، آج نکلیں گے، لیکن نہیں جا پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہو گئی۔ جب واپس ہوئے تو حضرت کعب بن مالک حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ فرمایا حضور کیا اپنی اہلیہ کو طلاق دے دوں؟ فرمایا کہ نہیں، ان کو مائکے بھیج دو۔ آپ نے کہا ان سے کوئی بولے نہیں، یہ سلام کریں تو سلام کا جواب نہ کوئی دے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں آتے، سلام کرتے تو حضور منہ پھیر لیتے تھے، بار بار آتے تھے، یہاں تک کہ اپنے بھائیوں کے باغات میں گئے، انہیں سلام کیا تو وہاں بھی کوئی جواب دینے والا نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے روک دیا۔ ایسی محبت، سارے رشتوں پہ یہ رشتہ محکم، سارے تعلقات پہ اس کی استواری۔ کیوں؟ انہوں نے اس حکم کے خلاف کیا تھا۔ بالآخر 50 روز تک یہی حالت قائم رہی۔ اللہ رب العزت نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے توبے کو قبول فرمایا، پھر راضی ہو گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ والہانہ تھا کہ آپ کے سوا کچھ اور وہ دیکھتے نہیں تھے، کسی کو سنتے نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، سخت دھوپ ہے اور اس دھوپ کی شدت میں آگے، اللہ کے رسول نے پوچھا اس وقت کیوں آئے؟ سخت لو چل رہی ہے، دھوپ شدید ہے، اس وقت کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا حضور میں اپنے گھر میں تھا، خیال ہوا آپ کا، چہرے انور کی زیارت کے لیے میں تڑپ گیا، یہ سوچ کر کے کہ آج ہمارے درمیان آپ موجود ہیں، حضور آپ نہیں رہیں گے تو ہم کہاں آپ کو پائیں گے، حضور اس لیے ہم جلدی سے آئے تاکہ آپ کی زیارت کر لیں، آپ کے چہرے انور کو دیکھیں۔ حضور آپ تو اونچے مقام پہ ہوں گے، حضور اس دنیا میں تو مل لیتے ہیں، اس وقت تو تڑپ پیدا ہوئی، ہم حاضر ہو گئے، لیکن کل جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود میں پہنچائے گا، اعلیٰ جنت میں مقام عطا فرمائے گا، تو ہم کہاں وہاں پہنچ سکتے۔ اس موقع پہ وہ تاریخی جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمایا کہ المرء مع من احب، ترمذی شریف کی روایت ہے،
المرء مع من احب، آدمی انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھنے والا ہے۔ صحابہ کرام کی خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آپ تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس محبت کے اندر وہ قوت و طاقت ہے جو ہمیں آپ کے حضور میں پہنچانے کی صلاحیت رکھتی۔ ایک خاتون غزوہ احد کے موقع پر بے تابانہ مدینہ منورہ سے نکل کر کے احد کے میدان تک پہنچ گئی، میدان جنگ۔ انہیں معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے شہید ہو گئے، ان کا شوہر شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، تین گویا کی نسلیں ایک ساتھ۔ جب ان سے بتایا گیا، ان شہادتوں کا تذکرہ ہوا، تو اس خاتون نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں یا نہیں۔ جب کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں، صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں، تو اس خاتون کا وہ جملہ، تاریخی جملہ، آج بھی تاریخ و سیر کے صفحات پہ موجود۔ اس نے کیا کہا؟ بعدک جللو، اے اللہ کے رسول، آپ کے ہوتے ہوئے سارا غم جھیلنا آسان ہے، ساری مصیبت آسان۔ حضرات ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا باپ و بیٹے کا رشتہ کتنا قوی ہے، باپ بیٹے کے رشتے کے اندر کتنی نزاکت ہے، لیکن اس رشتے سے بڑھ کر کے رسول کا رشتہ ہے، اس رشتے سے بڑھ کر کے نبی کا رشتہ ہے۔ باپ کے لیے اطاعت لازم ہے بیٹے کے اوپر، لیکن رسول کی اطاعت باپ کی اطاعت سے بڑھ کر کے۔ آپ ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، خواہ وہ باپ کیوں نہ ہو، خواہ وہ بھائی کیوں نہ ہو، خواہ وہ خیش و اقارب کیوں نہ ہو، خواہ وہ اعزہ کیوں نہ ہو، لیکن جہاں اللہ کی بات آئے گی، اللہ کے رسول کی بات آئے گی، اللہ کی اطاعت کی بات آئے گی، اللہ کے رسول کی اطاعت و محبت کی بات آئے گی، ان ساری محبتوں پہ، ان ساری طاعتوں پہ وہ طاعت فائق ہو، تبھی ایمان جو ہے وہ بچ سکتا ہے، تبھی ایمان کامل ہو سکتا ہے، تبھی ایمان کی نیرنگیاں سامنے آ سکتی ہیں، تبھی ہماری آخرت سنور سکتی ہے۔ لہذا آج کی اس فتنہ ساز زمانے میں، آج کے اس فتنہ ساز زمانے میں ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے۔ آج اس ڈوری کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ پٹیالے کے مہاراجے نے ان کو دعوت دی اور اپنے مہمان خانے میں ٹھہرایا، مہمان خانے میں ٹھہرایا، وہاں وہ قیام پذیر ہوئے، بڑا عمدہ گدا، صوفہ سیٹ لگا ہوا، قالین بچھی ہوئی۔ مہاراجا جب صبح آیا ملنے کے لیے تو دیکھا کہ علامہ اقبال فرش پہ پڑے ہوئے ہیں، زمین پہ۔ پوچھا کیا بات ہے، آپ جو ہیں پلنگ پہ نہیں لیٹے، آپ زمین میں لیٹے ہوئے ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا میں لیٹا ہوا تھا، مجھے خیال آیا کہ میرے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چٹائی پہ لیٹتے تھے، چٹائی کے بانے آپ کے جسم اتھر میں اس کے داغ پڑ جاتے تھے، کوئی چیز بچھانے کے لیے نہیں تھی، اور میں اس گدے پہ لیٹوں، بس یہ خیال تھا اور اس نے مجھے تڑپا دیا، اس اضطراب میں زمین پہ لیٹا ہوں۔ اللہ کے رسول کے ذریعے ایمان مکمل ہوتا ہے، اللہ کے رسول سے جو دولت ملی ہے، اگر آپ کی ذات والا صفات کو ہٹا دیا جائے تو ظاہر ہے ہمارے پاس کچھ بھی تو نہیں رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ لہذا مومن اگر ہے، صاحب ایمان اگر ہے، اگر کسی عارضے کی بنیاد پہ، حالات کے بگڑنے کی بنیاد پہ، اگر کوئی خراب ماحول میں جا کر کے بھی وہ چلا جاتا ہے، پھر بھی مسلمان ہے، مومن ہے، تو نبی اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گرامی میں کسی گستاخی کے کلمے کو سننے کا روادار نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کی بات۔ تو صحابہ کرام تو کہیں بڑھے ہوئے، ان کی تو ایک ایک چیز۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ سفیر بن کر کے گئے،
سفیر بن کر کے گئے صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور اپنے چارداد بھائیوں کے ہاں قیام ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا عثمان چلو طواف تو کر لو خانہ کعبہ کا، ایک عرصے کے بعد مدینہ منورہ سے آئے ہو۔ کیا جملہ ادا کیا، کیا کہا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا تم مجھ سے طواف کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، میں خانہ کعبہ کا طواف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں کر سکتا، میرے آقا جب کریں گے تب میں کروں۔ ان کے بھائیوں نے کہا عثمان یہ جو لنگی باندھے ہوئے ہو یہ بہت پرانی ہے، اور آدھی پنڈلی جو ہے تمہاری کھلی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تم گنوار ہو گئے ہو، تہذیب و ثقافت کے دائرے سے الگ ہو گئے ہو۔ حضری اور شہری ہونے کے لیے ذرا نیچے تک جانا چاہیے، جس طرح آج پتلون پہننے والے، جینٹس پہننے والے، کہاں تک ان کی جو ہے پتلون جا رہی ہے، جھاڑو دیتے ہوئے چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم صاحب بہت فیشن کو سر پہ اٹھانے والے ہیں۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی بات کہی کہ آپ کو ہم عمدہ چادر دیتے ہیں، عمدہ لنگی دیتے ہیں، وہ آپ پہن لیجئے اور نیچے تک اس کو رکھیے۔ عمرہ کا یہ شیوا ہے، رؤسا کا یہ طریقہ ہے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم مجھے یہ کہہ رہے ہو، میں نے تو اپنے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازار کو، لنگی کو اتنا ہی دیکھا ہے کہ آدھی پنڈلی جو ہے کھلی رہتی، لہذا مجھے یہ منظور ہے۔ لہذا صحابہ کرام کا حال یہ تھا، کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر لقمہ گر گیا اس لقمے کو اٹھا کر کے کھا لیا، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اے سعد یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لوگ کہیں گے صاحب یہ بھوکے ہیں کہ نیچے زمین میں، فرش پہ، دسترخوان پہ، میز پہ گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ میرے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دانے کی قدر کرو، کھاتے ہوئے جو دانہ گرتا ہے اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، شیطان اس برکت سے تمہیں تہی دست کرنے کے لیے تمہارے ہاتھ سے گرا دیتا ہے، تم اس کو اٹھا کر کے پوچھ کر کے کھاؤ۔ اتباع رسول ہو جائے، زندگی باوصول ہو جائے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بے بہا سے، اس دولت بے بہا سے ہم سب کو سرفراز فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔